ایک موقع پر اللہ کے نبی نے، غالباً بخاری اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اس بات کو، واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کچھ یوں فرمایا، یہ یوسف کی ہمت تھی کہ 7 سال بعد بھی رہائی کا پروانہ آیا اور کہتا ہے پہلے جاؤ بادشاہ کو وہ مسئلہ حل کرے، بعد میں رہائی دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ میں ہوتا نا تو میں فوراً رہا ہو کے باہر آ جاتا۔ یعنی پیغمبر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات پر فخر فرما رہے ہیں اور انہیں کتنی عزت کے ساتھ، جو احترام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو مقام اور درجے میں بڑا بھی ہو بھلے، لیکن وہ اپنے سے چھوٹے کی کوئی اچھی بات دیکھے تو اسے لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے، دار یہ اس میں کمال ہے، یہ اس میں واقعی کوالٹی ہے۔ چنانچہ جب یہ واپس آیا، اس نے کہا بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں پہلے یہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو چونکہ یہ تو اپنے باپ کے بعد بادشاہ بنا تھا، تو اس نے کہا ہاتھ کاٹے تھے عورتوں نے، کیا مسئلہ ہے، کوئی ہے؟ تو وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زلیخا کا شوہر چونکہ عزیز مصر اس وقت تک وہی تھا، وہ بھی تھا، تو اس نے پھر اگلا کہا ہاں یہ مسئلہ تھا اور یوں تھا، اور پورا واقعہ سنایا۔ اب جنہوں نے ہاتھ کاٹے ان کو بھی بلایا بادشاہ نے، اور زلیخا کو بھی بلایا، اور بلا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہ یوسف کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کہتی ہو، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ کہنے لگی کہ حاشا للہ، توبہ توبہ، یوسف کے اندر ہم نے کوئی برائی نہیں پائی، یوسف بالکل پاک ہے۔ اب پھر زلیخا سے کہا ہاں تو بتا، تو قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، تو زلیخا کہہ اٹھی اب بات واضح ہو گئی تو میں بتا دوں، انا راودتہ عن نفسی، میں تھی جس نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچا ہے، اپنے پہ ساری بات لے لی۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب تک محبت رگ و ریشے میں سرایت نہیں کی تھی زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی، ابھی شروع ہوئی تھی جب محبت، تو اس وقت جب زلیخا پہ پڑی نا تو اپنے کو بچایا اور اپنے محبوب کو پھنسا دیا۔ لیکن جب محبت عروج پہ آ جاتی ہے نا تو پھر آدمی اپنے کو پھنسا دیتا ہے، محبوب کو چھڑوا دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ یہی تو کمال ہے کہ محبت کا یہ کمال ہے کہ سوراخ پر ایڑی اپنی رکھی ہے کہ مجھے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو، مجھے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ یہی تو کمال ہے صحابہ کا، تیر آ رہے ہیں اپنے اوپر کھا رہے ہیں، بھائی ہم چھنی ہو جائیں، ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ یہی تو کمال ہے جو تو خبیب کا تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اتنا کہہ دے کہ تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کرے، سے بول دو ہم ابھی تجھے چھوڑ دیں۔ کہا میری جان کے فدیے میں نبی کے تلوے پہ کانٹا چبھے، میں اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ محبت جب کمال ہوتی ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے میں بھلے رسوا ہو جاؤں، میں بھلے جیسا ہوتا ہوں ہو جاؤں، لیکن میرے محبوب کو کچھ نہ ہو، میرے مجھے جس سے محبت ہے اس کو کچھ نہ ہو۔ یہی تو ماں میں محبت ہوتی ہے کہ وہ خود روکھی سوکھی کھا جاتی ہے لیکن بچوں کو دیتی ہے، اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ چنانچہ جب محبت کمال درجے پہ پہنچی ہو تو پھر سب کچھ لٹانا محبوب کے لیے آسان ہوتا ہے، اپنے کو پریشانی میں ڈالنا آسان ہوتا ہے، محبوب کی پریشانی جو ہے وہ پھر نہیں دیکھی جاتی۔ اور یہی کمال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور چن کے نبی علیہ السلام کو دیا۔ دیکھیں ایک بزرگ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہے، ایک بزرگ کے دل میں اکثر آتا تھا، اپنے دوستوں میں بھی بیٹھ کے کہتے تھے یار کاش ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے، یار کتنا مزہ آتا ہے یار نبی کے دور۔ ہمارے دلوں میں بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کون سا پرزہ کہاں کس جگہ فٹ کرنا ہے، اس نے جس زمانے میں جس کو پیدا کیا نا وہ وہی صحیح تھا۔ تو بزرگ اکثر یہ باتیں کرتے اور اپنے دوستوں میں یار کاش ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے۔ تو اللہ نے ایک دن انہیں خواب دکھایا اور کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ خواب میں دیکھتے ہیں ہائیسٹ ٹائپ کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں
صحابہ بھی سیٹوں پہ ہیں، فرنٹ سیٹ پہ نبی ہیں اور ڈرائیونگ یہ خود کر رہے ہیں بزرگ. تو محسوس ہوا کہ بریک فیل ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا خواب میں کہ نبی کو تکلیف نہ ہو، زخم نہ لگ جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، بریک کام نہیں کر رہی. تو خواب تھا. تو کہتے ہیں میرے ذہن میں تدبیر آئی کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤں اور فوراً پتھر اٹھاؤں اور ٹائر کے نیچے رکھوں، گاڑی جام ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو، میں اپنے نبی کو زخمی حالت نہیں دیکھ سکتا. چنانچہ اسی جذبے کے تحت کہتے ہیں میں نے خواب میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی اور لگا کر میں نے پتھر لیا اور پتھر لے کے گاڑی کی طرف مڑا تو دیکھ کر حیران ہوا. میں پتھر لینے گیا تھا اور صحابہ گردنوں سے ٹائر روک کے لیٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں مجھے اس ٹائم سمجھ میں آیا ہمیں کیوں اس دور میں پیدا نہیں کیا نبی کے دور میں، اور صحابہ کو کیوں پیدا کیا. ہم اپنے کو بچاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں اور صحابہ اپنے کو مٹاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں. محبت جب عروج پہ ہو تو پھر محبوب کی فکر ہوتی ہے.